نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کی قضاء و تقدیر کے بعد سب سے زیادہ اموات میری امت میں نظر بد کی وجہ سے ہوں گی۔ اور یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو نظر بد سے بچاؤ کا دم کیا کرتے تھے۔ جو دم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسوں پہ کرتے تھے وہ کچھ یوں ہے: اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان و ہامۃ و من کل عین لامہ۔ میں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے پناہ چاہتا ہوں ہر شیطان، زہریلے جانور اور ہر ضرر رساں نظر کے شر سے۔ اور اگر آپ لوگ آج بھی عرب ممالک کا دورہ کریں تو وہاں کے لوگ کالے جادو یا کسی بھی بیماری سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا نظر بد سے ڈرتے ہیں۔ اور بے شک نظر بد برحق ہے اور اس کا ڈسا ہوا انسان بچ نہیں سکتا۔ نظر بد کی کچھ نشانیاں ہیں، اگر آپ میں یہ نشانیاں 70% تک موجود ہوں اور بار بار ظاہر ہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ میں نظر بد موجود ہے اور آپ کو علاج کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ نظر بد کسی بھی انسان کو ایک اونچی جگہ سے گرا سکتی ہے، کسی بھی انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا سکتی ہے، کسی بھی پہلوان کو دھول چٹوا سکتی ہے، کسی بھی اچھے تیراک کو پانی میں ڈبوا سکتی ہے، کسی بھی اچھے انسان کو بدصورت بنا سکتی ہے، کسی بھی ہٹے کٹے انسان کو کمزور دبلا پتلا بنا سکتی ہے۔ نظر بد کی نشانیاں کچھ یوں ہیں: جسم میں اچانک غیر معمولی تبدیلی آ جانا۔ وہ تبدیلی جسمانی بھی ہو سکتی ہے، وہ تبدیلی ذہنی بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی کہ جسمانی تبدیلی سے مراد ایک شخص بالکل ٹھیک ہو، اچانک سے وہ بیمار ہونا شروع ہو جائے یا اچانک سے اس کو چکر آنا شروع ہو جائیں۔ ذہنی تبدیلی میں یہ مراد ہوگا کہ ایک انسان بالکل ہنس کھیل رہا ہو، اچانک سے اس کو غصہ آنا شروع ہو جائے، اچانک سے وہ لڑائی جھگڑے پہ اتر آئے، اچانک چکر آنا، سستی رہنا، آنکھوں میں بہت زیادہ آنسو آنا، جسم کا کوئی حصہ اچانک کانپنا شروع ہو جانا، آنکھوں کے آگے دھواں آ جانا، چہرہ ایک دم سے سرخ پڑ جانا، کانوں سے گرمائش نکلنا یا کان سرخ کلر کے ہو جانا، جسم میں بہت زیادہ خارش ہونا، سو کے اٹھنے کے بعد بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس کرنا، بار بار جمائی آنا، دماغ پہ بوجھ آنا، الٹی جیسا محسوس ہونا، دل کا بے چین ہو جانا، نماز ذکر قرآن سے کراہت محسوس کرنا، دوستوں اور رشتہ داروں سے ملنے میں دوری اختیار کرنا، عورتوں کے بال گرنا، عورتیں جتنا مرضی اچھا شیمپو یا آئل یوز کر لیں اس کے باوجود بھی بال گرنا نہ رکنا، منہ پہ کالے کلر کی چھائیاں یا دانے آ جانا، کپڑے پھٹ جانا، آپ نے بہت خوبصورت کپڑے پہنے ہوں، اچانک آپ باہر نکلیں یا آپ کے جوتے اچانک سے ٹوٹ جائیں، کسی شخص نے آپ کی تعریف کی ہو، اچانک سے وہ ٹوٹ جائیں یا پھٹ جائیں، سرخ دانے، جسم پہ سرخ کلر کے دانے آ جانا، آنکھوں کے نیچے ہلکے نظر آنا، پیٹ میں کثرت سے گیس بننا، چہرے پہ پلاہٹ آ جانا، سینے میں گھٹن کا احساس ہونا اور خصوصی طور پر عصر سے لے کے آدھی رات تک رہنا، تلاوت سننے میں مختلف طرح کی پریشانی محسوس کرنا، معمول سے زیادہ گرمی محسوس ہونا، بہت زیادہ پسینہ آنا اور خصوصی طور پر کمر کے نچلے حصے میں بہت زیادہ پسینہ آنا، پہلو میں درد محسوس ہونا، جسم کے مختلف حصوں کا کانپنا شروع ہو جانا، جسم پہ نیلے کلر کے نشان نظر آنا شروع ہو جانا جبکہ آپ کو چوٹ یا کوئی بھی زخم نہ ہوا ہو۔ عزیز دوستو، یہ چند نشانیاں نظر بد کی ہیں، اور یاد رکھیں یہ نشانیاں اگر آپ میں 70% تک موجود ہوں اور بار بار ظاہر ہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کو نظر بد لگی ہے اور آپ کو علاج کی بہت ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں یہ علامات تو موجود ہوتی ہیں لیکن وہ یہ ماننے سے انکار کر دیتے ہیں کہ ان کو نظر بد لگی ہے۔ تو یاد رکھیں یہ نشانیاں تب تک آپ میں ظاہر ہوتی رہیں گی جب تک آپ کی میڈیکل رپورٹ بالکل کلیئر ہو، یعنی کہ آپ نے اپنے تمام ٹیسٹ کروائے ہوں، اس کے باوجود بھی آپ میں یہ نشانیاں، یہ پریشانیاں موجود ہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کو نظر بد لگی ہے اور آپ کو علاج کی بہت ضرورت ہے۔ نظر بد کا علاج بہت ہی سمپل ہے، آپ اس علاج کو فالو کریں، انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ کا علاج 1 دن سے 3 دن کے اندر اندر مکمل طور پہ ہو جائے گا۔
زیادہ تر نظر بد انسان کو اس وقت لگتی ہے جب انسان نیک کپڑوں میں یا بہت خوبصورت کپڑوں میں نظر آئے، تو یاد رکھیں خوشبو کا استعمال ایک ایسی چیز ہے جو فرشتوں کو نیک چیزوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے اور تمام بری چیزوں کو ان سے دور رکھتا ہے، کیونکہ خوشبو ایک ایسی چیز ہے جو فرشتوں سے لے کے نیک جنات بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور وہ آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، اور یہ فرشتے اور جنات آپ کو تمام طرح کی بری نظر سے، جادو سے، ہر طرح کے برے جنات سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر رات سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھوں پہ تھو تھو کر کے پورے جسم پہ پھیر لیا کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ کی مکمل طور پہ نظر بد ختم بھی ہوگی، اور اگلا جو مرضی کر لیں آپ پہ دوبارہ نظر بد کا اثر نہیں ہوگا۔ اور جب بھی آپ کو ایسا محسوس ہو کہ کسی کی نظر بد آپ پہ اثر رکھ سکتی ہے یا کسی کی نظر بد آپ پہ لگ سکتی ہے، تو جب وہ شخص آپ کے سامنے آئے تو اپنے دل میں 7 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور 7 مرتبہ اللہ اکبر، اور انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ پہ نظر بد کا اثر نہیں ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق ہز یدی سہل لنا اشقالنا۔ اے مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ، اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور آلام ہیں، اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک جو ان پر مصائب اور آلام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما، اے مالک و مولا اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ہم گناہگار سیاکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما، اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق حدرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔